نماز کے متعلق ایک سوال یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ امام جب دوسرا سلام پھیر دے تو کس وقت کھڑے ہونا چاہیے؟ جن صاحب نے تحریر فرمایا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ دوسرا سلام امام پھیر لے تو پھر کھڑے ہونا چاہیے اپنی اس نماز کی ادائیگی کے لیے جو اس سے رہ گئی تھی، اور انہیں تحریر کے مطابق کسی مفتی صاحب نے یہ کہا، یہ چند ایک مفتی حضرات نے، کہ امام جوں ہی دوسرے سلام کو شروع کرے اس وقت کھڑا ہونا افضل ہے۔ دیکھیے، اصولی بات تو وہی ہے جو پہلی ہے کہ امام کے متعلق جب یقین ہو جائے کہ سجدہ سہو اس کے ذمے نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ جو ہی دوسرے سلام کو شروع کرتا ہے، عام طور پہ اب ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بات یہ بھی درست ہے، اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ اور اگر آپ مسائل کو دیکھیں گے کتابوں میں تو فقہا میں سے پورا ایک گروہ اس طرف گیا ہے جس پہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے کہ دوسرا سلام پھیر لینے کے بعد امام قبلہ رخ سے ہٹ جائے۔ ایک فتویٰ تو یہ ہے، بلکہ پہلا یہ ہے کہ امام دوسرا سلام پھیر دے اور دعا یا جو کچھ اس سے پڑھنا ہے پڑھ لے، اطمینان ہو جائے کہ امام کے ذمے کوئی سجدہ نہیں تھا، نمازی مطمئن ہے، تو اس کے بعد کھڑا ہو۔ دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام اٹھ کے قبلہ رخ کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر دے، اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرض نماز کا عمل پورا ہو گیا۔ تیسرے بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام اٹھے اور پھر کوئی گفتگو یا لوگوں سے ملنا جلنا یا اپنی صف کو محراب کو چھوڑ کے پیچھے چلا جائے تو اب اسے چاہیے کہ اٹھے۔ یہ سارے اقوال فقہا نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، اس لیے جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے، افضل وہ چیز ہے جو آپ نے پڑھی ہے، اور وہ یہ کہ امام دوسرا سلام پھیر لے تو اس کے بعد اٹھنا چاہیے، تاکہ اگر امام سجدہ سہو کا سلام پھیرنا تھا اس نے، یا کوئی ایسی چیز تھی جسے وہ بھول گیا، تو اس کو کم سے کم نمازی یاد دلا دیں کہ آپ کے ذمے ابھی نماز باقی ہے۔ تو فقہا نے یہ جو 3-4 اقوال لکھے ہیں، اس سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو فتاوی عالمگیری میں مل جائیں گے۔ جن مفتی حضرات نے کہا کہ دوسرا سلام شروع ہوتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جانا افضل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم فرمائے، فتویٰ عقل کی بنیاد پہ چلا گیا ہے، تعامل کی بنیاد پہ چلا گیا ہے۔ جو لوگوں کو کرتے دیکھا بس اسی پہ فتویٰ دے دیا۔ لوگ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس پہ فقہا نے کیا لکھا ہے اس کی کوئی حاجت لوگوں کو ضرورت نہیں رہی، بس جو کر رہا ہے سو ٹھیک کر رہا ہے۔ فتوے اس طرح نہیں دیے جاتے، اور نہ فتوے ہمیشہ عقل کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں،
بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں، اور بسا اوقات نماز میں لوگوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسرا سوال، نماز کے سلسلے میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کیا امام پر اقامت کا جواب دینا واجب ہے؟ تو بھیا یہ تو سری سے کسی پہ بھی واجب نہیں ہے، اذان کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مستحب سے یا زیادہ سے زیادہ سنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ چیزیں واجب کے درجے میں کسی نے بھی نہیں لی۔ حتیٰ ایک عام آدمی ہے اور وہ اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہے۔ جتنی احادیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کا جواب دو یا اقامت کا جواب دو، اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ تم لوگ اذان کا جواب دو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، قیامت میں تمہیں اجر ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مثل المؤذن، جس آدمی نے وہ جملے دہرائے جو اس نے اذان میں سنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے تھے اذان کا جواب، اس میں 5 چیزوں کی تلقین فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ فرماتے تھے کہ پہلے درجے میں تم ان تمام کلمات کو کہو جو اس نے کہے، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جہاں آ جائے، آپ فرماتے تھے یہ کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ یہ کہا کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس نے جب یہ کہا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم آتے ہیں مگر یہ کہ نیکی کی طاقت اور گناہ سے بچنا یہ اللہ ہی کے اختیار اور اس کی توفیق سے۔ پھر فرمایا دوسری بات، جب وہ اذان کو پورا کر لے تو تم دوسرا کلمہ پڑھو۔ اللہ جانے یہ چیز ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی ہے کہ لوگ صرف اتنا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ حدیث کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جس چیز کی تلقین فرماتے تھے، کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بچوں کو سکھایا اور فرمایا یہ کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ پورا جواب یہ ہے، پورے 3 جملے، اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، ان کی رسالت کی، اور تیسرا مستقل جملہ کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ لوگ اسے ایسے ہو گیا ہے جسے بھول ہی گئے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی بڑی بڑی کتابوں میں اب کلمہ ہی لکھنے لگے ہیں، آگے نہیں لکھتے، اللہ جانے کیوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد شہادتین، اللہ کی گواہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اس کے بعد اسلام پہ اپنے اطمینان کا اظہار رضیت باللہ ربًا وغیرہ کی صورت میں۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو آدمی اذان سنے اور میرے لیے اللہ سے یہ دعا مانگے کہ قیامت میں ایک مقام اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، مقام محمود، اور اللہ اپنی کل مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو وہ دے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ، اور مجھے خیال ہے کہ میں اکیلا آدمی وہی ہوں، میں ہی مجھے پہ اتنا کرم فرمائی ہوگی۔ تو فرمایا تم میں سے جو میرے لیے اللہ سے یہ دعا مانگے گا، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، قیامت میں اسے اپنی سفارش میں یاد رکھوں گا۔
میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی سفارش کروں، اس نے احسان کیا ہے، دعا کی ہے، ہم اس کی دعا کا جواب دیں گے۔ اور پانچویں چیز درود شریف کا پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں آذان کے جواب میں، اور اقامت کا جواب مستقل ایک الگ چیز ہے۔ آذان کا جواب دینا دو طرح سے، ایک تو یہ زبان سے، یہ مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آذان کے سننے کے بعد مسجد کا رخ کرنا، اس آذان کا عملاً جواب دینا۔ جو آذان اس نے سنی ہے اس کے بعد عملاً اس کا جواب دینا، یہ دوسرا درجہ، اور یہ واجب ہے، فرض ہے، ظاہر ہے کہ جماعت کے لیے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلقین فرماتے تھے وہ یہی کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ پوری ایک دعوت ہے جو مجھے دی جا رہی ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں والصلاۃ القائمہ، وہ جو نماز قائم ہو رہی ہے، اللہ اس کے صدقے سے وہ دعوت کامل کس چیز کی ہے؟ توحید کی دعوت کامل، کیونکہ شرک ناقص ہے، توحید کامل ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قول ثابت، لوگوں جو پکا مضبوط قول ہے اس پہ رہنا ہے، قول ثابت فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس نے جب شہادتین، 4 شہادتیں دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ قول ثابت ہے۔ اس قول ثابت کے نتیجے میں اللہ جو نماز قائم ہو رہی ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور مقام شفاعت وغیرہ وغیرہ نصیب فرمائے، یہ ساری دعا جو آپ نے اقامت کا دریافت فرمایا، تو اقامت تو خود سنت سے ثابت، یعنی اس کا جواب مستحب ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا جواب بہت آسان ہے کہ وہی جملے کہے جو جملے مؤذن نے کہے ہیں یا اقامت کہنے والے نے کہیں۔ اس نے جب کہا کہ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اب اس جملے پہ اسے کہنا کہ اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قائم رکھے اور مسلسل قائم رکھے، یہاں تک کہ زمین و آسمان جب تک قائم ہے یہ قائم رہے۔ یہ ایک اچھی فعال ہے، یہ ایک خوشی کی چیز ہے، یہ ایک اچھی بات ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، بس یہ کہے۔ باقی امام پہ اس کا کہنا کوئی واجب نہیں، مقتدی جو سن رہے ہیں ان پہ کوئی واجب نہیں، لیکن جو یہ کہے گا اسے یقیناً ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آخر پہ کہہ دیتا ہے، تو اس کے بعد نماز کی نیت ہے جو کسی بھی انسان نے کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں مقتدیوں ہی کے ذمے واجب نہیں ہیں، امام کے ذمے تو خیر کیا واجب ہوں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا، اور مقتدی اس کے بعد نماز شروع کریں۔ جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ دے اقامت کہنے والا، تو اس نے تو اپنی نماز پہلے شروع کر دی۔ یہ آیا ہے کتابوں میں، ایسے ہے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایسے کرتے تھے کہ جب اس نے کہا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، ترجمہ اس کا یہی بنا نا کہ اس نے ماضی کا کہا کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کر دیتے تھے تاکہ کہنے والے کی یہ بات جھوٹی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر باقی لوگ نماز شروع کرتے تھے۔ غالباً شرح وقائع کی شرح میں اس پہ بحث ہے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اسی بات پہ ہے کہ جب اقامت پوری ہو جائے
تو اس کے بعد امام رکے گا، لوگوں کی صفیں درست ہوں گی، پتہ چلے گا، پھر وہ نماز شروع کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کا حکم دیتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو پوری مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھوم کے آتے تھے اور آ کے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، سب لوگ برابر ہو گئے، سب لوگوں نے اپنے کندھے ایک دوسرے سے ملا لیے، ٹخنوں کے مقابلے میں ٹخنے آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپس میں مل مل کے کھڑے ہو، کیا تم ایسی صف نہیں بناتے جیسی صف میں نے اللہ کے یہاں معراج میں فرشتوں کی دیکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کندھا ملائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے دوسری چیز، تیسری چیز جو آپ نے تحریر فرمائی ہے بڑا نازک مسئلہ۔ فیوز الحرمین کا حوالہ بھی آپ نے بھیجا ہے، اور اس کی فوٹو کاپی، وہ ہم نے اصل کتاب دیکھی ہے، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہ فیوز الحرمین جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر اختیار فرمایا تھا، بہت جوان تھے، 20-21 سال ان کی عمر تھی، تو ٹھٹھا جب پہنچے تو ان کے علم کی بڑی شہرت تھی، بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کی سند لینے آئے، یا مختلف اعمال کی جو خاندانی طور پر ان میں جاری تھے، لیکن انہوں نے آگے چل کر اس سفر کو ملتوی کر دیا۔ کراچی کے ذریعے انہوں نے جانا تھا، اور انہیں کوئی غیبی اشارہ ایسے ہوا کہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اس سال آپ نہ تشریف لائیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اگلے سال دوسرا سفر حرمین کا اختیار کیا، اور پھر شاہ صاحب وہاں رہیں، مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں پھر انہوں نے پڑھا بھی ہے، ان کے اساتذہ نے انہیں پڑھایا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا۔ انہوں نے اس سفر میں، جبکہ ان کی عمر 22-23 سال کی تھی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمائیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات خود تحریر یہ ہے کہ جتنی مرتبہ ان کی ملاقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے جو علوم براہ راست شاہ ولی اللہ کو بتائے، اور جو بشارت انہیں دی کہ میں اپنی امت کا امام تمہیں مقرر کر رہا ہوں، اور ان سے کہا کہ تمہارا خاص کام یہ ہے کہ اب امت میں وہ وقت آ گیا ہے جب میری احادیث کو اور فقہ کو آپس میں تطبیق دی جائے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر صحیح قرار دیا جائے، اور یہ تمہاری امامت ہے، اور جاؤ اور اس پہ کام کرو۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے پہلے اہل حدیث حضرات کا اس وسیع پیمانے پر بر صغیر میں پایا جانا تاریخی طور پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات کو جو فروغ ملا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جب احادیث کی کتابیں آئی ہیں، تو پہلے واقعہ پیش آیا تھا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑی صورت میں دوبارہ پیش آیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے اپنے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور رفع یدین کرنا نماز میں اسے مستحب قرار دیا۔ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جہاد کی تحریک مدھم پڑی ہے، تو اہل حدیث حضرات کا پورا ایک گروہ
یہ وہی لوگ تھے جو پہلے سید احمد شہید وغیرہ کے ساتھ تھے رحمہ اللہ، اور پھر انہوں نے اہل حدیث مسلک کو گویا کہ ترویج دیا، اور ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک طرف دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، دوسری طرف اہل حدیث حضرات کے علماء جو بڑے اللہ کے نیک بندے، بہت خدا سے ڈرنے والے، جن کے لیے تہجد کی نماز فرض سے کم نہیں ہوتی تھی، اور جن کی شلواریں اور جن کے تہمد نصف ساق آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں آتے تھے، اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی، جنہیں ہم نے دیکھا ہے۔ یہ گروہ ایسا تھا۔ اب لازمی بات ہے ایک درجے میں پہنچ کر مناظرے ہونے لگے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور جن میں بڑے لوگ تھے خود دیوبندی مکتبہ فکر سے اور اہل حدیث سے، انہوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی کہ یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کے امام شاہ ولی اللہ مقرر کیے گئے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے نباہا ہے تو ندوۃ العلماء والے، اس لیے ازمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں آپ دیکھیں، اور محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو خاص طور پہ حدیث اور فقہ میں تطبیق ملتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ٹھیک۔ شاہ صاحب نے ڈائری ایک طرح کی لکھنی شروع کی، اور انہوں نے کہا یہ فیوز الحرمین میں لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی سند رہے، جیسے آج ہم یہ تحریرات 1730 کی، اس سے بھی پہلے کی شاید ہو، 1830، 1930، 2000، تقریباً 300 سال اس تحریرات پہ گزرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے میرے بعد جو لوگ امت میں آئیں یہ وہ بھی پڑھیں، اور میں بھی اپنی یادداشت کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کی گفتگو رہی، کہاں 22، 23، 25 سال کا ایک لڑکا، اور کہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تصور سے کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کس عظمت اور کس شفقت کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی تربیت فرمائی ہوگی۔ روکتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ کو، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اچھا تمہارا یہ سوال، فلاں چیز پہ غور کرو، خود سوچو۔ یہ سب تربیت کے مراحل تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس مقام کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ کوئی بچوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، 2 لفظ پڑھے نہیں ہوتے اور ان مقامات پر بحث کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے بھیا۔ کئی مرتبہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور یکا یک اس کے بیان میں، اس کے درس میں، اس کے سبق میں، اس کی تعلیم میں یک بیک اسے اللہ ادھر سے کاٹ دیتا ہے اور کہیں اور جوڑ دیتا ہے۔ وہ کچھ اور دیکھ کر بیان کرنے لگتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ گفتگو کر رہا ہے حدیث پہ، اور ایک لمحے کے لیے وہ کیفیت طاری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہو، یہ کس سے تم نے سن لیا، میں نے تو نہیں کہا۔ اب جب یہ عالم بیداری میں یا ہوش میں آتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایسے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس مقام کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، اور انکار کرنے والے بھی اب دیوبندی۔ خدا کی توفیق سے اگر پڑھ لیتے تو بہت دور جانے کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیعت تھے دین پور شریف سے،
ابھی 61-62 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، ان پر نمبر چھپا ہے، امام الاولیاء نمبر. اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ جب میں لاہور گیا تو میں نے انہیں دیکھا، اور اولیاء متقدمین جو پچھلے زمانوں میں ہوتے تھے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کی ایک شخصیت ابھی بھی موجود ہے. حضرت رحمۃ اللہ براہ راست ہم سے یہ بات کی. ہم لکھنؤ حاضر ہوئے تو ہم نے فرمائش کی کہ اپنے شیخ کے کچھ حالات ارشاد ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بچے طالب علم مسجد میں رہتے تھے اور بہترین چاول پکتے تھے اور ہم کھاتے تھے، اور گلی تھی درمیان میں اور سامنے حضرت کا گھر تھا، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضرت کے گھر میں فاقہ ہے. کیا مجال ہے کہ لنگر کا ایک چاول کبھی حضرت کے گھر چلا جائے. اتنے متقی آدمی. ان کی سوانے میں بڑے بڑے مستند افراد نے یہ لکھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد، حتیٰ کہ جس دن انتقال ہوا ہے اس دن بھی درس دیا. تو کئی مرتبہ درس دیتے دیتے رک جاتے تھے، سر جھک جاتا تھا، کسی اور دنیا میں گویا چلے گئے، اور پھر واپس آ کر پھر جو درس دیا ہوتا تھا اسے پھر شروع کرتے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا ہوتا یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور ایک دم سے دین پور اپنے حضرت رحمۃ اللہ سے تعلق روح کا قائم ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے اور ایسے ہے، ایسے کہو ایسے نہ کہو. پھر ادھر سے واپس آتا ہوں تو پھر شروع کر دے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی تھا. اس فیوز الحرمین کو جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے آپ نے اقتباس دیا ہے وہاں کا، لیکن آپ کا سوال اور ہے اور جو اقتباس ہے یہ اور ہے. ذرا سے سمجھنے کی غالباً بات یہ ہے کہ ممکن ہے ہم غلط ہوں، ہمیں سمجھائیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے صوفیہ کے اس گروہ کا جن پہ وحدت الوجود کا غلبہ نہیں ہے. وحدت الوجود کا غلبہ جن پہ ہوا ہے یہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور وحدت الوجود کا غلبہ جن پہ ہوا ہے یہ سلسلہ قادریہ راشدیہ ہے. قادری کے سلسلے کے مشائخ پہ بہت وحدت الوجود کا غلبہ، اور یہ قادری سلسلہ سندھ میں آیا اور قادری راشدی کے نام سے. یہ پیر پگاڑا جو ہیں ان کے جد امجد اور ان کے بھائی یہ سب سلسلہ راشدیہ قادریہ سے. سلسلہ قادریہ کے اکابر پہ وحدت الوجود کا بہت غلبہ تھا، اور وہ جو لوگ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے ہیں وہ تمام لوگ انہوں نے وہ دیکھے جن پہ وحدت الشہود کا غلبہ تھا، وحدت الوجود کا نہیں. اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان میں دیکھا کہ ان کی بحث ان لوگوں سے ہو رہی ہے جن پہ وحدت الوجود کا غلبہ ہے، اور دونوں آپس میں اختلاف میں ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو دونوں نے مجھے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دونوں کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو آپ پڑھ لیں گے وہیں جو کچھ ہے. اس میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد میں اللہ نے کسی علم کو خاص طور پہ حاصل کرنے کی قوت رکھی ہوئی ہوتی ہے،
اور وحدت الشہود اور وجود میں پڑے بغیر بھی تزکیے کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جو اس میں ہے۔ اور چونکہ شاہ صاحب نے لکھ دیا ہے کہ ان پر فلکیات سے تجلیات پڑتی ہیں، اس لیے آپ نے اپنے سوال میں اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ شاہ صاحب علم نجوم کے قائل تھے یا نہیں، تو خلاصہ ہمیں یہ سمجھ آیا بھیا دونوں چیزیں الگ ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم کے قائل تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علم نجوم کو پڑھے لکھے تھے۔ اس زمانے میں جو عالم دین کہلاتا تھا وہ ان سارے علوم کی خاک چھانا، ان سارے علوم کو خاک کی طرح چھان کے حاصل کرتا تھا۔ صحیح معنی میں پچھلے 300 سال میں ایک ایسا آدمی جس پہ عالم دین ہونے کی ساری خصوصیات فٹ بیٹھتی ہوں 100%، شاہ ولی اللہ ان میں سے ایک۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علم نجوم بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ جب پڑھا رہے تھے ہم، اس کے بعض بیانات میں آپ دیکھیں گے ہم نے پورا اس علم نجوم کا ذائچہ یا یہ چیزیں کھینچی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کو تحریر فرمایا اور تسلیم کیا ہے کہ ستاروں کے حالات اور مدارج اور اس کے بروج اور یہ چیزیں جب بدلتی ہیں تو اس کا اثر دنیا کی حکومتوں پر پڑتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ لیجیے، ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمر در عقرب پر بحث کرتے ہیں کہ اس میں جب آتا ہے چاند اس کی لپیٹ میں تو پھر دنیا میں کیا کیا انقلابات برپا ہوتی۔ اور تو اور ازما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی حضرت نے علم نجوم کا یہ حوالہ دیا۔ اب ہمارے مفتی بیچارے چونکہ پڑھے لکھے اتنے ہیں نہیں، اس لیے وہ جس سے پوچھو حرام ہے جیل میں، حرام ہے علم نجوم۔ یار کیا چیز حرام ہے اس میں؟ اس پر عمل حرام ہے، اس پہ اعتقاد حرام ہے، اس سے اندازہ لگانا حرام ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے۔ حرمت کا کون سا درجہ ہے؟ اور اس سے بھی گہرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان علوم کو پڑھانے والا ہی کوئی نہیں رہا، جادو کو سکھانے والا ہی کوئی نہیں رہا، ان علوم پر بحث کرنے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ علم آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ ہمیں تو آج تک ایک آدمی عمر بھر نہیں ملا جو علم نجوم کو پوری طرح جانتا ہو کہ یہ ہے وہ علم نجوم جس کا نام ہے اور اس کے ذریعے سے ایسے اچھے اور برے اعمال کیے جاتے ہیں۔ مگر نہ ہر آدمی جس نے داڑھی رکھی ہے اسے چلے جاؤ کہتا ہے ہاں جی کچھ نہ کچھ ہوا ہے، بندش ہے آپ پہ، یہ ہے۔ حضرت بندش کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ سمجھائیں نا کہ تم پہ جادو ہوا ہے۔ حضرت جی جادو کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ کیا مطلب؟ علم ہے نا، تعریف ہے، آتا انہیں بھی کچھ نہیں اور پیسے ٹھگنے پہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہ جو آپ نے فیوز الحرمین کی عبارت دیکھی ہے، یہ ہم نے دیکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم نجوم کا آنا، سیکھنا، اپنے اساتذہ سے پڑھنا بالکل ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے نہ ماننے والوں کے تعلیم، تزکیہ وغیرہ وغیرہ جو ذکر کیا ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حالت تشہد میں انگلی اٹھانا، اشارہ کرنا، ہمارے نزدیک یہ ثابت ہے، اور براہ راست امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے قائل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر پر اپنی انگشت شہادت کو حرکت دیتے تھے، بس اتنی بات۔
ائمہ مجتہدین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حرکت دیتے رہتے تھے. حرکت کیسے اب دیتے تھے؟ بعض کہتے ہیں اوپر نیچے ایسے کرتے رہتے تھے، بعض کہتے ہیں اسے گولائی کے دائرے کی طرح ایسے کرتے رہتے تھے. اور دوسرے ائمہ مجتہدین اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حرکت دے دیتے. اس کا مطلب ہے کہ اس انگلی کو اٹھاتے تھے اور پھر جھکا دیتے تھے، یہ ایک مرتبہ حرکت ہوتی تھی. دونوں طرف اجتہاد ہے، وہ بھی مجتہد ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں. وہ حرکت کو اس طرح مسلسل مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ایک بار ہوتی تھی، سب صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں طرح نماز ہو جاتی، عورتوں اور مردوں سب کے لیے یہ چیز برابر. ایک آخری بات، بہت محتاط بات ہے بھیا، لیکن اب چونکہ کسی نے جواب دیا ہے تو اب ہمیں اس پہ آ رہے ہیں کہ تم بتاؤ. ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اس موضوع پہ بالکل نہیں بات کریں گے، لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس کرسی منبر پر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اسے موقع دیا ہے اور دو چار لوگ اس کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اب ریکارڈنگ کے ذریعے سارا کام کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام تک صحیح دین پہنچائیں. لوگ عمل کریں گے، نجات پا جائیں گے، اللہ کی خوشی کے مستحق ٹھہرے جائیں گے اور ہم مارے جائیں گے. دو لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے. فرمایا الاسم علی من افتاء، گناہ اس کے ذمے پڑے گا جس نے فتویٰ دیا ہے. ہم ان ممبروں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے بغیر کسی حوالے اور دلیل کے حدیثیں بیان کرتے پھریں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احکامات سے کوئی واسطہ مناسبت ہی نہیں ہے، تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم مارے جائیں گے، بے دینی پھیلے گی. اب وہ دور نہیں رہے کہ جو مولوی صاحب کی زبان سے سن لیا بس وہ دین ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ابھی گھر نہیں پہنچے ہوتے اور فون اور میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حدیث تم نے بیان کیا ہے یہ کس کتاب میں آئی ہے، تم نے فلاں کا حوالہ دیا ہے، اصل میں تو فلاں جگہ آیا ہے اور یہ آج تک سنا نہیں، اس کا حوالہ دیں. اگلی نسلیں جو احادیث کو پڑھتی ہیں، عمل کرنا چاہتی ہیں، وہ ایک تحقیق کا مزاج ہے. ہم جتنے بھی جھوٹ بولیں گے، جب اسے دو چار پتہ چلیں گے نا یہ سب جھوٹ ہے، وہ کہے گا چھوڑو یار یہ دینی جھوٹ پہ مشتمل. حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھرایا گیا، جواب ہمارے گزارش کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرطبی اور امام رازی نے یہ لکھا. میرے بھیا 100,000 بار ادب ہاتھ جوڑ کے، اول تو رازی تفسیر کے مرد کے اس میدان کے مرد ہی نہیں ہے. رازی کو کون پوچھتا ہے؟ رازی فلسفے میں، علم کلام میں امام ہے. رازی کی کوئی وقعت نہیں ہے. تفسیر کے باب میں 12 جلدوں میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. زبردست بات ہمارے شیخ نے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا فی کل شیء الا التفسیر، قرآن کی تفسیر کے علاوہ باقی سب چیزیں مل جائیں گی. رازی ایسی ایسی بائی تبائی روایات لاتے ہیں، غزالی ایسی روایات لاتے ہیں. ارے یار حدیث کے میدان میں رازی اور غزالی کو پوچھتا کون ہے؟ قدم رکھنے کی اجازت کون دیتا ہے کہ حضرت آپ آئیں؟ کوئی حیثیت نہیں. اور اگر ایک لمحے کے لیے رازی کی حیثیت تفسیر میں مان لیں، ایسے ہی ہے جیسے صاحب روح المعانی مشہور مفسر ہیں. صاحب روح المعانی طب کے میدان میں رازی سے لگا کھا سکتے ہیں؟ رازی بہت بڑے طبیب ہیں یار. رازی سے آپ دوائیوں کی حکمتیں پوچھیں،
راضی سے آپ آپریشن اور سرجریاں کروائیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے فلسفے کی وہ نکات جو ارسطو اور افلاطون سے لگا کھاتے ہیں، راضی وہ لکھتے ہیں. انہیں کیا تفسیر کے ساتھ تعلق؟ قرطبی، کئی چیزیں قرطبی لکھتے ہیں، لیکن قرطبی راضی سے بہت اچھے ہیں. قرطبی کے کیا کہنے، 20 جلدوں میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کا خلاصہ نکال دیا، بہت اچھے. اس لیے جو چیزیں منقولات کی ہیں، نقل کی، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے کس سے یہ بات نقل کی ہے. انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ راضی نے لکھا ہے اور قرطبی نے لکھا ہے، اور منہ کالا کرنے کی جو روایت تھی وہ یاد نہیں رہی، بھول گئے. چلیے ہم کہتے ہیں حضرت اس کے باوجود چونکہ ہمیں جواب دیا گیا تھا، ہم گھر گئے، راضی کو قرطبی کو ان مقامات پر کھول کر دیکھا، انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا. افسوس تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے لکھا ہوتا تو بھی قابل تسلیم نہیں تھا، سرے سے انہوں نے بھی نہیں لکھا. خیر سے اللہ جانے یہ حوالہ کہاں سے. البتہ ایک بات صاحب روح المعانی نے لکھی ہے، اور روح المعانی نے یہ بات جو تحریر فرمائی ہے غالباً انہوں نے لیا راضی سے. راضی نے بھی یہی لکھا ہے. راضی نے کہا ہے کہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی. 2 مسئلے آپ سے شرعی بھی عرض کروں. حضرت زلیخا کو اب برا کہنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو برا کہنا یہ کبیرہ گناہ میں فقہا نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جب زلیخا معافی مانگ چکی ہیں ایک چیز سے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی معافی مانگ چکے ان سے اور انہوں نے معاف کر دیا، اور ان کے والد نے کہا کہ بچوں میں اللہ سے معافی مانگوں گا تمہارے واسطے، تو اب ان لوگوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، نہیں برا کہنا چاہیے. معاملہ تھا نبٹ گیا. زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو بھی، تو اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوء، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں کی عزت کے معاملے میں اس کا رویہ یہ ہو. الا ان یسجن، یا تو اسے پھانسی میں ڈالا جائے یا اسے تکلیف دی جائے شدید. راضی کہتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈالا جائے، اس کا مطلب ہے 1 آدھ دن کی جیل دے دی جائے. اس نے چھوٹی سزا تجویز کی کیونکہ زلیخا کو یوسف سے محبت تو تھی نا، تو محبت میں آدمی کچھ بھی ہو اپنے محبوب کا کچھ تو خیال کرتا ہی ہے. اس خیال کی بنا پر ان کا 1 آدھ دن کے لیے جیل بھیج دو، زیادہ نہ دینا کہ آخر ہے تو محبوب ہی. اور اگر زیادہ سزا دینی ہے تو پھر الگ بات ہے. اس پہ راضی نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو زلیخا نے اشارے کنائے میں بات کی کہ اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس کی کیا سزا ہے، بات کھولی نہیں پوری. وہ کہتے ہیں یہ اشارہ اور کنایا ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کریں تو اشارے اور کنائے میں بات کرنی چاہیے. حشویہ جو گمراہ ہیں ان کی طرح نہیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پہ تہمت لگانی چاہیے. اور پھر لکھا ہے راضی نے جو اس دن آپ کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے 4000 سال اس واقعے کو گزر گئے، اللہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. جب خدا ایک چیز کو اشارے کنائے میں بیان کرتا ہے تو تمہیں اس کی تفصیلات کہاں سے پتہ ہیں؟ جو کہتے ہیں یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں ہے. حشویہ کا طریقہ ہے کہ 4000 سال پہلے ایک واقعہ گزر گیا جس کی کوئی مستند تفصیلات ہمارے پاس ہیں نہیں، اپنے پاس سے باتیں کرنے کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک یہی چیز صاحب روح المعانی نے بھی نقل کر دی. اس لیے بس گزارش یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے کہ جن مولویوں کو
24 گھنٹے ان کے مرید معتقد سرمایہ دار لے کے بیٹھے رہتے ہیں نا، اور حضرت صاحب ایسے، حضرت صاحب کو مطالعے کا وقت کہاں ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انگریز گورے کہتے تھے کہ جو گھوڑا میدان جنگ میں کام نہ آئے اسے سب سے پہلے تو اسے گولی مارنی چاہیے، یا اس فوجی کو جو میدان جنگ میں کام نہ آئے سب سے پہلے اسے مارو پھر دشمن کو مارو۔ بالکل اسی طرح جو مولوی پڑھے نا وہ آخر ہے کس کام کا؟ مولوی اور پڑھے نا، مولوی اور کتابوں کا پتہ نہ ہو، سن لے 10 20 50 بیان کسی کے، کتنی کتابوں کا ذکر ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اب بھی یہی ہے، کوئی جاتا تھا ملنے، مول صاحب کیا پڑھ رہے ہو آج کل؟ پہلا سوال یہی کرتے تھے، مول صاحب آج کل کیا پڑھ رہے ہو؟ اچھا بیٹھو کھانا منگاتے ہیں، اچھا بیٹھو چائے پی لیں، اچھا مول صاحب کیا آج کل گفتگو چل رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ اب جا کر سیاست شروع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کتابوں کا نہ وہ پوچھتا ہے نہ یہ پوچھتا ہے۔ یہ کیسے مولوی ہیں یار؟